أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سید النبیین آنی عبد القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وقرآن المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. وقالت سیدۃ النساء العالمین فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیحا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی. مل کے ایک مرتبہ محمد و آل محمد کی خاندان پر درود بھیجیں. شکر گزار ہیں پروردگار عالم کے کہ اس رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر ذکر ائمہ اطہار و اہل البیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس پرآشوب زمانے کے اندر وباؤں سے بھرا ہوا زمانہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب کی. آپ مومنین کرام کا یہ امتحان ہے کہ جمعے کے بعد خطبوں کے بعد اس عبادت کے بعد اس عبادت کے ذریعے سے آپ کا امتحان دیا جا رہا ہے. زیادہ دیر آپ کو زحمت دی جا رہی ہے. محافل شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا یہ ایام جو گزر رہے ہیں عموماً جمادی الاول کے اندر پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر منائے جاتے ہیں بعض روایت کی بنا پر، اور بعض روایتوں بلکہ اکثر روایتوں کی بنا پر جمادی الثانی کے اندر بھی 3 جمادی الثانی سے یہ ایام منائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. اور اس کے اندر فضیلت حضرت زہرا، درد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مقصد قیام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان ہونا چاہیے اور کیا جاتا ہے. ہر خطیب ہر مقرر اپنے تئیں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو بیان کرے. بی بی سلام اللہ علیہا کے فضائل، مراتب، مناقب اور مقامات
واجب بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے۔ واجب یوں ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جس جگہ وہ دین بیان کر رہا ہے وہیں پر وہ شخصیت جو ائمہ کے لیے حجت ہے، توجہ ہے، وہ شخصیت جو ائمہ کے لیے حجت ہے اس کے آثار بھی بیان کرے، اس کی شخصیت بھی بیان کرے، اس کی ہستی بھی بیان کرے اور اس کی سیرت بیان کرے، یہ واجب ہے۔ لیکن مشکل اس طرح سے ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے بیان کے لیے ائمہ اطہار بھی تکلف سے کام لیتے ہیں، اور وہ ایسی ہستی ہیں بیوی کہ ائمہ اطہار کی بہت محتاط انداز سے گفتگو کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر کوئی آ کر یہ مناقب، یہ فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اسی نقطے کو مشاہدہ کریں کہ حضرت بیوی کے جو کف ہے، کف ہمسر، ہم پلہ یا برابر ترجمہ کرتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے جو کف تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیے، رسول اکرم کے پاس جو بھی رشتہ لینے آتا تھا تو رسول خدا حکم خدا بندی کے انتظار میں کہ کب خدا کی رضایت آئے اور میں اجازت دے دوں، لیکن خود جانتے تھے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ہم بندہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک ظریف بات ہے، نہ آدم اور نہ آدم کے بعد، کیا انفرادیت ہے، نہ حضرت آدم اور نہ حضرت آدم کے بعد کوئی، یعنی نہ کوئی نبی بھی حضرت زہرا کے لیے کف کی اہلیت نہیں رکھتا بجز علی۔ یہ فضیلت صرف ہمارے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور یہ بات جو بھی بیان کی، حدیث بیان کی، یہ صرف ہمارے مکتب تشیع کے اندر موجود نہیں، مکتب اہل سنت بہت کثیر روایتیں موجود ہیں سائنس فقہ کے اندر، یہی حدیث فضیلت زہرا، وہ جس کے اوپر علامہ اقبال نے شعر بھی کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم جناب مریم ایک نسبت سے ہمیں عزیز ہے۔ وہ نسبت کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی نسبت، کہ وہ ان کی والدہ کی، اس وجہ سے ہمیں عزیز ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن از سے نسبت حضرت زہرا، حضرت زہرا کی فضیلتوں میں 3 نسبتیں موجود ہیں، 3 نسبتیں۔ پہلی یہ کہ وہ رسول گرامی کی دختر ہیں، دوسری یہ کہ زوجہ امیر المومنین ہے، تیسری یہ کہ حسنین کی والدہ ہے۔ فضیلت کسی اور بھی نہیں حاصل۔ اور ایک اور روایت جو اکثر وارد ہوئی ہے تمام فقہوں کے اندر، وہ روایت ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے محمد، انداز دیکھیں آپ روایت کا کیا انداز، اے میرے محمد، میرے احمد، میرے پیارے، میرے محبوب، میں یہ کائنات خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، یعنی اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ اور اب یہاں پہ اسی روایت نے دوسرا موڑ لیا ہے، ولولا علی، اور اگر جناب امیر کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے حبیب آپ کو بھی خلق کرنا۔ اور پھر حدیث قدسی کی الفاظ ہیں کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا اور رسول گرامی نے ارشاد فرمایا صحابیوں سے، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اے میرے حبیب
تحقیق سن لیجئے، اگر فاطمہ مقصود نہ ہوتی آپ دونوں کو پھلنا۔ آپ کی صلوات بتا رہی ہے کہ آپ خستہ ہو چکے ہیں۔ صلوات کے ذیل میں ایک واقعہ راجش بغیر کسی کتاب میں پڑھا تھا، خلیفہ دوم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی، معلوم نہیں ہم کتنے شناخت رکھتے ہیں ان سے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر صحابی رسول کو بولے جاتے ہیں اور ہم خاموشی کو اوپر بیٹھ گئے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ذخیرہ ہے صاحب، عاشق رسول، حقیقی عاشق رسول اور رازدان رسول خدا، نجی محفلوں میں بھی جو شرکت کرتے تھے حضرت حذیفہ یمانی رازدان اور عاشق امیر المومنین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ایک آدمی نے اپنی آمادی دکھائی ہے، بس واقعے کو سننے کے لیے پتہ چلیے نا، ایک اور نمبر صلوات پڑھیں۔ تو خلیفہ دوم موجود تھے، دربار لگا ہوا تھا وہاں پہ، حضرت حذیفہ یمانی بھی موجود تھے، صحابی رسول تھے۔ تو ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ حذیفہ سے پوچھ لیا کہ اے حذیفہ کس حالت میں صبح کی، کس حالت میں صبح کی، یعنی سویرا کس طرح ہوا آپ کا؟ حذیفہ نے بھی منہ بنا لیا اور منہ بنا کے کہا کیا کہوں کہ کس طرح صبح ہوئی، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، یہ پریشان، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، یہ حضرت پریشان ہو گیا۔ پھر کہا فتنے سے محبت کرتا ہوں، یہ اور پریشان۔ پھر کہا کہ حق سے کراہت رکھتا ہوں، کراہت کا مطلب ہے ناپسندیدہ، حق کو پسند نہیں کرتا۔ اب صحابی رسول ہو کے ایسی باتیں کرے تو وہ پریشان تو ہوگا۔ اس نے کہا کہ حق کو ناپسند کرتا ہوں، حق سے کراہت رکھتا ہوں، اور پھر کہا ایسی بات کہہ دی کہ ان کے حالات ایسے ہو گئے جیسے جنگوں میں ہوا کرتے تھے۔ کیا کہہ دیا کہ وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا، وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ اب خلیفہ کے اوپر مشکل کے آثار، طبیعت متغیر ہونے کے آثار، حالات پریشانی کے آثار موجود تھے۔ اب یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مشکل کشا آ جاتے ہیں، جب مشکل ہو تو مشکل کشا پہنچ جاتے ہیں، اور صرف شیعوں کے لیے نہیں پہنچتے، وہ سب کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچ گئے امیر علیہ السلام، آ کے دریافت کیا کیوں حالات پریشان ہیں، کیوں حالات متغیر ہیں، طبیعت کیوں ناساز ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ حذیفہ ہے، صحابی رسول ہے، اور جید صحابی رسول ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے کراہت رکھتا ہوں، اور وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ امیر علیہ السلام نے فوراً کہا کیا غلط کہتا ہے؟ گہری بات ہے، آپ ایسے ہی سن رہے ہیں، بہت گہری بات ہے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا کیا غلط کہتا ہے؟ اب اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ کوئی اور صحابی ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا کیا غلط کہتا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اور درود کے لیے لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے۔ جب لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے اس درود کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، تو صحیح تو کہتا ہے ایسی نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے، ایسی نماز پڑھتا ہوں جس کے لیے وضو کی حاجت نہیں ہے، صحیح تو کہتا ہے۔
وضو ہو پورا دن انسان کا، اچھی بات ہے، فضیلت ہے انسان کی، یہ آداب کے اندر ہے کہ انسان پورا دن وضو کے اندر گزارے، ممبر پہ آئے وضو کرے، روزہ رکھے پورا دن وضو میں گزارے، کہیں جا رہا ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے، کہیں بھی مختلف اپنے مشغولات کے اندر مصروف ہے تو وضو کے ساتھ رہے، لیکن درود کے لیے شرط نہ بھی ہو تو درود پڑھ سکتا ہے، یعنی آپ یہ ایسی نماز انجام دے رہے ہیں جو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ تو آگے امیر علیہ السلام نے فرمایا فتنے سے محبت کرنا، حذیفہ کا جملہ فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم نے اور قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ کون سا دنیا میں ایسا شخص ہے جو مال اور اولاد سے محبت کرے؟ صحیح تو کہا، فتنے سے محبت کر رہی۔ پھر کہتے ہیں حق سے کراہت رکھنا۔ کراہت بتایا ابھی آپ کے سامنے، کراہت کا مطلب ناپسندیدگی، یعنی پسند نہیں کرتا، اور یعنی جملہ یہ تھا حق کو پسند نہیں کرتا، تو امیر علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا موت برحق ہے، موت حق ہے، ہر کسی کو آنی ہے، لیکن پوچھئے کسی کو پسند ہے موت؟ تو صحیح تو کہتا ہے کہ حق کو پسند نہیں کرتا، اور پھر فرمایا آخر میں وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا، وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اب امیر علیہ السلام کوئی فیصلہ سنا دیں اور اس کی میں گردن اڑا دوں، ایسا کوئی فیصلہ سنا دیں کہ سزا مل جائے، ایسا کوئی فیصلہ سنا دیں کہ میرے حق میں بھی کوئی بات آ جائے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا خدا بند متعال ایسا لا شریک ہے کہ جو زن اور اولاد نہیں رکھتا، ایسا لا شریک ہے جو زن اور اولاد نہیں رکھتا، تو صحیح تو کہتا ہے وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ اس سے اور بلند صلوات پڑھیں۔ بزرگوں، رسول گرامی کی یہ حدیث، بلکہ یوں کہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقت ولولا فاطمہ لما خلقتکما، یہ حدیث بہت پہلو رکھتی ہے، اور اپنا ایک خاص پہلو رکھتا ہوں کہ اس حدیث کو بیان بھی کیا جائے، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ حدیث کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ حدیث کس سے بیان کی جا رہی ہے، کیوں بیان کی جا رہی ہے، اور اس حدیث کے اندر کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کس کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور کس لیے پیغام دیا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے۔ نقل کون کر رہا ہے؟ رسول گرامی نقل کر رہے ہیں۔ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ صحابی رسول، یعنی امت رسول سے نقل کر رہے ہیں، اور امت رسول سے نقل ہوتی بھی ہم تک پہنچی ہے، ہم بھی امت رسول کے شامل ہیں، ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کوئی مقصد تو ہوگا، تو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، لیکن عظمت زہرا بیان کرنا ہے، فضیلت زہرا بیان کرنا ہے۔ تبرکاً آپ کے سامنے آیہ کوثر تلاوت فرمائی، اور اس آیہ کوثر جو سب سے زیادہ واضح ہے، قرآن نے کہا کہ قرآن مجید آسان ہے، بہت بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور خصوصاً یہ کوثر کا لفظ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریحات کر کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لے گئے ہیں اس کو ادبی پہلو کے اندر، اور ایک ایسے پہلو کے اندر لے گئے ہیں کہ بہت مشکل لگتا ہے سمجھنا، لیکن اگر ہم ایک عام بندہ ترجمہ کر کے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتا ہے اس بات۔ کوثر یعنی خیر کثیر، کوثر یعنی ایسا خیر کثیر۔ اور یہاں ایک نقطہ بولوں، اگر آپ آمادہ ہوں تو، جو رحمت للعالمین ہے، کائنات کی رحمت ہے، کائنات کی ہر شے اس کے اختیار میں ہے، اگر اس کے لیے خیر کثیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ذہنوں میں زہرا آتی ہے۔ اگر ان کے لیے خیر کثیر کا پوچھا جائے کہ کون ہے رسول خدا کے لیے خیر کثیر،
جواب آتا ہے حضرت زہرا۔ خود توجہ کریں کہ رسول خدا کس مقام و منزلت کے لیے کے حامل ہیں، اور اس مقام و منزلت کے لیے بھی جو خیر کثیر ہو۔ ہم ہر چیز بیان کرتے ہیں، ابھی تک جو میں بیان کر رہا تھا یہ خطیبانہ جملے تھے، یہ میری اپنے انداز خطابت تھا، اپنا فن کتابت تھا، اپنی تقریر تھی۔ اگرچہ اس کے اندر میں احادیث لا رہا تھا، اگرچہ اس کے اندر میں روایتیں لا رہا تھا، لیکن ایک اپنا فن شامل تھا اس کے اندر۔ لیکن جب ہم شہادت ائمہ، شہادت حجت خدا مناتے ہیں یا ولادت حجت خدا مناتے ہیں، اس کے اندر کلام حجت شرکت کرنی چاہیے، کلام حجت کو بیان کرنا چاہیے، پیام حضرت زہرا کو بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ مشکل ہے ہماری کہ ہمیں جب مناظرہ کرنا ہوتا ہے تب تو ہم خطبہ فاطمیہ بیان کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنی ہدایت کے لیے انتظام کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے کوئی علمی مواد لینا ہے، ہدایت دینی ہے، وہ ہم بی بی زہرا کے خطبے سے کیوں نہیں دیتے؟ بس اسی مقصد کے لیے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جو وہاں مسجد نبوی میں بیان کیا، وہ وہاں پہ بھی صرف اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ کوئی رسالت کا کام تھا، کوئی کار نبوت تھا جسے انجام دینے گئی تھی، کوئی ایسا کام تھا جسے امت رسول خدا نے چھوڑ دیا تھا، وہ انجام دینے کے گئی تھی۔ ورنہ اتنا طویل خطبہ ارشاد نہ فرماتی، ہماری اور آپ کی طرح کیا کرتی، جاتی حاکم کے سامنے کہتی کہ یہ میرا حق ہے، مجھے دے دو، یہ دلیل ہے میرے پاس، مجھے میرا حق دے دو۔ نہ، حضرت زہرا نے یہ نہیں کیا۔ کیا کیا بیوی نے؟ اہتمام فرمایا، انتظام کیا، ایک گروہ کو اپنے ساتھ ہمراہ کیا، مسجد میں ایک خاص انداز سے تشریف لے گئی، اور پھر کچھ اسٹیپ تھے جو بیوی نے انجام دیے۔ تبرکاً اسی خطبے کے کچھ جملے، پورا خطبہ میں بیان، کراچی میں ایک جگہ میں نے پورا خطبہ بیان کیا، صرف ترجمہ اس کا، صرف ترجمہ بیان کیا، تو وہ مومنین بیٹھ کے اکتا گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بیوی 9 گھنٹے، بعض روایتوں میں 4 گھنٹے، بعض روایتوں میں 9 گھنٹے بیوی خطبہ دے رہی ہے، معمولی خطبہ ہوگا جس کا صرف ترجمہ اور سرسری سا بیان بھی 2-2.5 گھنٹے لے جائے؟ بیوی نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا، کتنی مشکلات بیوی کو سہنی پڑی ہوں گی۔ تو یہ بیان کیا تھا کراچی کے اندر، تو وہ مومنین، ایک تو اچھا بھی لگ رہا تھا کہ بیوی کا خطبہ سنایا جا رہا ہے ہمیں، لیکن ایک طرف سے آتی نہیں تھی، اس وجہ سے بہت تکلیف کا مشاہدہ، اور پھر معذرت کی ان سے کہ معذرت کرتے ہیں آپ سے کہ اتنا بیوی کا خطبہ بیان کر دیا، لیکن کوئی بیان نہیں کرتا اس طرح۔ بس ہمیں آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم بیوی سے ہدایت لیں۔ بالکل امیر المومنین کی شہادت آتی ہے، کا موقع آتا ہے، اس دن کیا بیان ہونا چاہیے بتائیں؟ کلام امیر المومنین۔ ولادت امیر المومنین آتی ہے، اس دن کیا بیان ہونا چاہیے؟ فضائل بیان ہوں، بے شمار ہیں، لیکن ائمہ نے جس چیز کی تاکید کی ہے کہ وہ چیز بیان کرو، وہ ہمارا کلام ہے، وہ بیان کرو۔ ہمارے کلام کے اندر بہت فضائل ہیں، ہمارے کلام کے اندر بہت تاثیر ہے، اگر صرف وہی بیان کر دو تو لوگ اشش کر کے اٹھ جائیں گے۔ تبرکاً اس کے صرف 4 لائنیں جو تلاوت بھی فرمائی خطبے کے اندر، اور آپ کے سامنے وہ تبرکاً پڑھ دیتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ کتاب دیکھیں، اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے صرف نقل ہوئے، تشریح نہیں ہے اس خطبے کی، اور اس تفسیر بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے پاکستان کی علمی شخصیت ہیں، شیخ محسن نشوی صاحب، انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ وہ خطبہ جو ہر جگہ چھپا ہوا ہے، بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے اور عام افراد اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو ایک چھوٹی سی کتاب میں انہوں نے قلم بند کیا، اور میرے کو بھی شاید اسی وجہ سے توفیق ہوئی، خدا سے ان کو اس کا اجر دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے اہتمام کیا، انتظام کیا،
کیا انتظام کیا؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے ایک تو اپنے خاص انداز سے چادر اوڑھی ہے، اور وہ چادر آج کی طرح نہیں کہ صرف مکنا کیا، وہ بھی ادھورا پردہ، وہ بھی نہیں. بیوی نے بہت اہتمام کیا. پہلے زمانے میں مکنا ہوتا تھا، کمر تک آتا تھا وہ مکنا، تو کمر تک وہ مکنا بیوی نے اوڑھ لیا. پھر اس کے بعد عبایا اوڑھا. عبایا اوڑھنے کے بعد ایک لمبی چادر جو سر سے لے کر صرف پاؤں تک نہیں تھی. بیوی کا پردہ معمولی نہیں تھا، صرف پاؤں تک نہیں تھی. وہ چادر جب بیوی چلتی تھی تو گھسیٹتی ہوئی آتی تھی زمین کے اوپر، خط بناتی ہوئی آتی تھی. یہ انداز تھا بیوی کا حجاب کا. تو یہ حجاب کیا. ایک گروہ کو انتظام کیا، ایک گروہ خواتین کا ایک گروہ تھا، ان کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ میں جا رہی ہوں، کیونکہ پورے مدینے میں اطلاع تھی کہ آج بیوی آنے والی ہے مسجد نبوی. اور بیوی اہتمام کیا چلی. اور حضرت فضہ روایت کرتی ہے کہ آج بیوی اس انداز سے چل رہی کہ جو انداز رسول خدا. انداز رسول خدا یعنی کیا؟ رسول خدا تھے، رسالت کی ذمہ داری اپنے دوش میں لیتے تھے، اس وجہ سے ان کا انداز یہ تھا. گویا آج حضرت زہرا اپنا حق مانگنے نہیں جا رہی، بلکہ کوئی رسالت کام رہ گیا ہے وہ انجام دینے جا رہی ہے. بیوی کس انداز سے جا رہی تھی؟ بیوی کے چلنے کا انداز یہ تھا گویا رسول خدا چل رہے. خوب بیوی چلے. اور ہم مسجد میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ عزیزو توجہ ہو اس نقطے کی طرف کہ وہ بیوی کہ جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں متصل ہے، مسجد کے ساتھ متصل ہے، اور رسول خدا کے زمانے کے اندر بھی، رسول خدا کے زمانے کے بعد بھی بیوی اسی دروازے کو استعمال کرتی تھی. لیکن بیوی نے اہتمام کیا کہ میں اب اپنے گھر کے دروازے سے نہیں جاؤں گی. اب بیوی نے اہتمام کیا کیا؟ صدر دروازے سے، مسجد کے مین دروازے سے بیوی داخل ہوئی. اور اطلاع ہوئی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آ رہی ہیں. اور پھر وہ خاص پردہ جو ہوتا ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں تھا کہ ایک طرف خواتین ہوتی تھیں اور ایک طرف مرد حضرات ہوتے تھے. بیوی وہاں پہنچی اور بیوی نے پہلا کام جاتے ساتھ کیا کیا؟ اگر ہم کسی کورٹ کے اندر پیش کیے جاتے، ہم کسی فیصلے کے اندر پیش کیے جاتے، بلائے جاتے، اور میرا کسی نے حق لوٹا ہے تھا تو میں کیا کرتا؟ آپ کو پاکستانی انداز کا پتہ ہے، پاکستانی کلچر کا پتہ ہے، کیا کرتے؟ جینا چپٹی ہو جاتی، میرا حق ہے، مجھے دو میرا حق، میرے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس یہ دلیل موجود ہے، مجھے یہ حق میرا ہے، بس میرا ہے، ثابت ہو گیا میرا حق ہے، میں لے کے جا رہا ہوں. فوراً حق پہ بات آ جاتی ہے. لیکن بیوی نے کیا کیا؟ کیا انداز اپنایا، کیا اہتمام کیا؟ بیوی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پہلے خوب گریہ کیا. عزیزو گریہ کیا، حق نہیں مانگا. عنوان ہے حق مانگنے کا، بیوی نے حق مانگا، لیکن کس پروسیس کے بعد، کس اہتمام کے بعد آخر میں آ کے بیوی نے اپنا حق کا مطالبہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت بیوی کو اس حق کی نہیں تھی، کسی اور درد کی بیوی تک تلافی کرنا چاہ رہی تھی، کسی اور کام کو بیوی انجام دینے آئے نہیں، اور وہ کام رسالت نبوی انجام دینا. کیا؟ ولایت علی انجام دینا. کیا؟ بیوی نے گریہ کیا، خوب گریہ کیا بیوی نے. اور روایتوں میں لکھا ہے کہ بیوی نے اتنا گریہ کیا کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، جو ان کے حق کے لٹ جانے پہ خاموش تھے، وہ بھی رونے لگے، وہ بھی گریہ کرنے لگے. اور پھر ایک مرحلہ آیا، بیوی نے آہو بکا بلند کی، چیخ و پکار بلند کی. اور پھر کیا ہوا؟ وہ مدینے کے لوگ بھی رونے لگے، وہ منبر پہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی رونے لگا. اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے کہ روز سب رہے، توجہ ہو، روز سب رہے تھے. اور پھر بیوی نے اپنا خطبہ شروع کیا. اس خطبے کا آغاز بیوی نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا. طویل خطبہ ہے اور حمد و ثنا پہ بہت سطریں ہیں بیوی کی. پھر اس کے بعد نعمات کے شکر ہے کہ نعمتوں کا شکر بیوی نے ادا کیا. پھر اس کے بعد رسول خدا کا تعارف کرایا، رسول خدا کون ہے، اور اس تعارف کرانے کے اندر بیوی کا ایک خاص انداز ہے. آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں پہ آپ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نے یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا.
بیوی نے اپنے پدر کا تعارف کروایا، اشہد ان ابی، کہ وہ جان لو تمہارے والد نہیں تھے، میرے پدر۔ یہ بیوی کا خاص انداز، میرے پدر ہیں جو محمد ہیں، میرے پدر ہیں جو رسول خدا ہیں، اور خدا کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مکمل خطبہ بیان کیا جائے، لیکن بیان ہونا چاہیے، بہت ضرورت ہے اس کی۔ ہمیں معلوم تو ہو کہ بیوی نے کیا لہجہ اپنایا، کیا انداز اپنایا۔ پھر بیوی نے امیر المومنین کا تعارف کروایا، فضائل امیر المومنین پڑھے، اور اس کے بعد بیوی نے ان کے اوپر سلام بھیجا۔ بیوی نے اس کے بعد اہل مجلس کی طرف توجہ کی کہ آپ اہل مجلس ہو، آپ کی طرف توجہ کی۔ پھر بیوی نے ان کا تعارف ان کو کروایا، تم پہلے کون تھے، اب کیا ہو؟ پہلے کون تھے؟ تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو بتوں کی پوجا پاٹ کے اندر مصروف تھے، تم ہی وہ لوگ تھے جو آتش کدوں کے اندر مصروف تھے، تم ہی آپس کی لڑائیوں سے فارغ نہیں ہوتے تھے، اس قدر تمہارے بیچ کے اندر فرقہ واریت تھی کہ تم ذرا ذرا سی بات پر لڑ پڑتے تھے۔ لیکن ان کا تعارف کرا اور پھر بتایا کہ میرے بابا کے آنے کے بعد کیا ہوا۔ پھر میرے بابا نے تمہیں اسلام سکھایا، میرے بابا نے تمہیں دین سکھایا، بیوی نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد بھی بیوی نے فرمایا کہ اب جب تم ایمان لا چکے ہو، اب تمہارا فریضہ کیا ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ تم تبلیغ دین کیوں نہیں کرتے؟ تم صحابی رسول ہو، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے میرے بابا سے درس اسلام حاصل کیا ہے، تمہارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ حکومتوں کے پیچھے پڑ جاؤ، تمہارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کی لالچ کے اندر آ کر حرکتیں کرنے لگ جاؤ، نہ، بلکہ تم کون ہو؟ تم مسلم ہو، تم مبلغ دین ہو، تم صحابی رسول ہو، اپنے فریضے انجام دو۔ پھر بیوی نے اس کے بعد اب مختلف پہلو اپنے سامنے بیان کیے، نعمات کا شکر بیان ہو گیا، رسول خدا کا تعارف بیان ہوا، امیر المومنین کے تعارف بیان ہوا۔ اب بیوی اب توجہ، وہی بات توجہ میں رکھیں کہ بیوی حق مانگنے گئی تھی تو اتنے سارے پروسیس کی کیا ضرورت تھی، لیکن پتہ چلتا ہے بیوی کوئی خاص مقصد لے کے گئی تھی۔ پہلو یہ مد نظر رہے ذہنوں میں آپ کے کہ بیوی کوئی خاص مقصد لینے گئی تھی اور کچھ سکھانے گئی تھی، کچھ طلب کرنے نہیں گئی تھی، بیوی ان کو دین سمجھانے گئی تھی کہ وہ جو لوگ جو رسول خدا سے دین پڑھے ہوں، رسول خدا کی پہلی کلاس ہو تم، رسول خدا کی پہلی جماعت ہو تم، اب سمجھو تمہیں زہرا دین سمجھائے گی۔ تم نے دین صحیح طرح حاصل نہیں کیا، دین کو صحیح طرح پڑھا نہیں، تم نے کوئی کمی رہ گئی ہے، میں تمہیں صحیح طرح سمجھاؤں گی، میں تمہیں بیان کروں کہ میرے بابا کا دین کیا تھا۔ اور اس پہلو، ان سب پہلوؤں کے بعد بیوی آتی ہے اس قدم کی طرف جو فلسفہ دین کا قدم ہے۔ بیوی نے وہاں پہ بتایا کہ دین کا فلسفہ کیا ہے، دین کے احکامات کا فلسفہ کیا ہے، اور دین کے جتنے بھی خدا نے واجبات آپ کو کہے ہیں کہ انجام دو، کس لیے ہے۔ بیوی نے فرمایا، بس وہی 4 سطریں آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب یہ بھی بہت طویل کر دیا میں نے، مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت کو پتہ نہیں اتنی طویل میں محافل کے عادی ہیں یا نہیں۔ ایک تو خطبہ کا جمعہ بھی ہو چکا ہے، اور دوبارہ صلوات پڑھیں محمد وآل خستہ تو نہیں ہو رہے۔ بیوی سے رحمت اللہ علیہ پہلے مجلس کی طرف متوجہ ہوئی، اور وہاں پر بیوی نے ان کے اوصاف بتائے کہ اگر تم صحابی رسول ہو تو تمہارا فریضہ یہ تھا، اگر تم امت رسول ہو تو تمہارا فریضہ تبلیغ دین تھا، تمہارا فریضہ پیروی رسول تھا، نہ کہ کوئی اور کام جو تم نے انجام دی۔ پھر بیوی نے فرمایا دین کا فلسفہ کیا فرمایا بیوی نے، فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ
तत्हीरन लकुम मिनश शिर्क। लेकिन फरमाया खुदावंद तबारक व तआला ने जो ईमान को मुकर्रर फरमाया कि हर इंसान पर वाजिब है ईमान लाए, किस लिए वाजिब, क्यों वाजिब, ये ईमान क्यों जरूरी है? बीबी फरमाती है उसका फलसफा ये है, ईमान किस लिए जरूरी है, ईमान क्यों लाजमी है? बीबी फरमाती है अल्लाह ने ईमान को शिर्क से पाकीज़गी का सबब करार दिया। अगर ईमान लाओगे तो शिर्क से पाकीज़गी होगी, ईमान नहीं लाओगे तो शिर्क से पाकीज़गी नहीं होगी। लेकिन फरमाया वस्सलाता तंज़ीहन लकुम अनिल किब्र, और नमाज किस लिए है जिसको आज हम अंजाम देने में सुस्ती करते हैं। अक्सर लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम शिया हैं तो हम बाकायदा नमाज अंजाम देते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग बाजों को छोड़ के बाज वाकई फिक्र जाफरिया वाले नमाज अंजाम देते हैं, वाकई हकीकत रूहानी तौर पर भी उनके किरदार से मालूम होता है, लेकिन बाज लोग सुस्ती करते हैं नमाज में। सुस्ती करोगे तो क्या होगा, बीबी फरमाती है, और अगर नमाज को अपने हकीकी आदाब असरार के साथ अंजाम दोगे तो क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या फलसफा है नमाज का? बीबी फरमाती है नमाज को तकब्बुर से महफूज रहने का जरिया बनाया। कहीं तुम्हारे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, कहीं तुम्हारे अंदर गुरूर ना आ जाए। नमाज को इसलिए कायम करने का हुक्म दिया है। अब बस देख लें आप, वो अशखास जो बेशक जाहिरन दीनदार बनते फिरते हैं, लेकिन अगर नमाज पढ़ने के बावजूद तकब्बुर उनके अंदर मौजूद है, यानी नमाज सही तरह अंजाम। जो शख्स ठीक तरीके से आदाब के साथ, अहकाम आदाब और असरार के साथ नमाज को अंजाम दे दे, वो आरिफ मिल जाए। उसने एक कदम तय कर लिया इरफानियत की तरफ, आरिफ बनने की तरफ एक कदम उसका तय कर लिया, अगर हकीकी नमाज को सही तरीके से अंजाम देता है। और आगे भी फरमाती हैं वज़कात तज़कियतन लिन्नफ्स, ये ज़कात क्या है? ज़कात क्या चीज़ है जिसको हमने 1700 रुपए के अंदर महदूद कर लिया है? तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं, 1700 रुपए के अंदर हमने महदूद कर लिया कि एक बंदे का 1000 रुपया ज़कात है, 700 रुपये ज़कात है, 800 रुपये ज़कात है। क्या ज़कात ये थी? क्या ज़कात सिर्फ महदूद थी इन्हीं फिकी है काम तक ना? अब बीबी फलसफा समझा रही है, ज़कात तज़कियतन लिन्नफ्स, ज़कात को नफ्स की पाकीज़गी का जरिया बनाया है, नफ्स की पाकीज़गी। अब किसी की तवज्जो है, जब मैं 700 रुपये दे रहा हूं किसी मुस्तहक को, किसी गरीब को, या किसी मौलाना को, या किसी जहां पे भी इंतजाम होते हैं, मैं वहां पे अगर बिल्कुल 700 रुपये या 8 मसलन ज़कात देता हूँ, अदा करता हूँ, किसी की तवज्जो होती है कि ये ज़कात क्या दे रहा हूँ, ये मैं अपनी नफ्स की पाकीज़गी का इंतजाम कर रहा हूँ? तवज्जो होती है? नहीं, क्योंकि हमारे ज़हनों में ज़कात का मतलब ये है कि यही ज़कात है जो मैं निकालता हूँ, बस ना। ज़कात के बहुत गहरा पहलू है, बहुत गहरा पहलू। और बीबी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये सिर्फ नफ्स को पाकीज़ा करती है या नफ्स की पाकीज़गी का सबब बनती है, बल्कि एक और काम है ज़कात का, वो क्या है? वन्नमा फिर रिज़्क़। ये ज़कात क्या करती है? जब तुम ज़कात अदा करोगे तब तुम्हारे रिज़्क़ के इजाफे का सबब है, यही तुम्हारे रिज़्क़ के इजाफे का सबब। और आगे भी फरमाती हैं वस्सियाम तस्बीकन लिल इखलास, और जो रोजा है, ये रोजा हम रखते हैं, सियाम रखते हैं, रोजा रखते हैं, ये किस लिए, क्यों है? हम समझते हैं कि बस पूरा दिन गुजारना है रोजे के साथ, सुबह की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और शाम को अफ्तार कर देते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ खुदा ने कहा है कि भूख को बर्दाश्त करो बस ना। बीबी ने फरमाया है कि रोजा सबब है कि तुम्हारा खुलूस साबित हो जाए, खुदा के बारगाह के अंदर तुम्हारी नीयतें कितनी खालिस है पता चल जाएगा रोजे से। रोजा रखोगे तुम्हारा इखलास साबित होगा। और आगे भी फरमाती है बल हज्जा तशयीदन लिद्दीन,
حج کو دین کی تقویت کا باعث خدا نے بنایا ہے. اگر حج انجام دو گے سب اکٹھا ہو جاؤ گے وہاں پر, خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو گے, یہی دین کی تقویت ہے. بی بی فرماتی ہے کہ حج کو خدا نے دین کی تقویت کا سبب قرار دیا ہے. والعدل تنسیقا للقلوب, اور عدل کو کس نے بنایا ہے؟ جس عدل کی وجہ سے مولا علی کے دشمن بن گئے. کیا یہ عدل مولا ایسے ہی اپنی خوشی کے لیے کر رہے تھے؟ نا, یہ بھی فلسفہ بنا رہے کہ دین کے اندر عدل اتنا ضروری ہے. عدل و انصاف, یہ تحریک انصاف نہیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو کیا ہے, لیکن عدل و انصاف کی ہے. کیا کیا ہے؟ نام رکھنے سے کوئی انصاف ہو جاتا ہے, عدل ہو جاتا ہے. میں اپنا نام عادل خان رکھوں, میں عادل ہو جاؤں؟ بیوی کیا فرماتی ہیں؟ یہ فرماتی ہیں والعدل تنسیقا للقلوب, عدل و انصاف کو, عدل اور انصاف کو خدا نے دلوں کو جوڑنے کا سبب کرا. جب عدل و انصاف ہوگا معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا اور عدالت کے ساتھ ہر ایک کے حقوق پورے کیے جائیں گے, ہر کوئی ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا, دل جڑ جائیں گے, کوئی تفریق نہیں ہوگی کون امیر ہے کون غریب ہے. امیر علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ عدل نافذ کر رہے تھے, اور پھر اسی عدل کی وجہ سے امیر علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں ہوئیں, جنگیں ہوئی امیر علیہ السلام کے ساتھ. مولا نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مال غنیمت بیت المال جو لوگوں کے پیٹوں کے اندر جا کر خون اور ہڈیوں میں بن چکا ہے, میں اس کو وہاں سے نکالوں, اور جو مال غنیمت مال بیت المال عورتوں کا جہیز بن چکا ہے, میں وہاں سے بھی لے آؤں. یہ عدالت کی مولا. آگے بیوی کیا فرماتی ہیں؟ اب بیوی سارے دین کا نچوڑ بیان, آخری دو سطر ہے, سارے دین کا نچوڑ اور جو حقیقی درد ظاہرہ. ایک باغی فدق صرف بیوی کا درد نہیں, اگر صرف باغی فدق ہوتا تو بیوی اسلام کی خاطر اس کو قربان کر دیتی. یہ ہماری بیوی سخاوت کے لیے بہت عظیم درجہ رکھتی ہے, لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے بہت بڑا عنوان موجود ہے, اور وہ عنوان کیا ہے؟ بھی فرمانی ہے وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ, ہماری اطاعت, توجہ ہے, ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا ذریعہ بنایا ہے. ہماری اطاعت, آج آپ دیکھ رہے ہیں امت کتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, امت کتنی ہم آہنگ ہے آپ کو معلوم ہے, کتنے نظم و ضبط کے ساتھ چلتی ہے امت آپ کو معلوم ہے. کوئی کہاں جا رہا ہے گروہ امت کا, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی گروہ کہاں جا رہا ہے, ہر کوئی الگ الگ. یہ ہم آہنگی نہیں کہلاتی. تو بیوی وہی فرماتی ہیں ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا سبب قرار دیا خدا نے. وطاعتنا, اگر یہ امت پہلے دن سے رسول خدا کے بعد اہل بیت کی اطاعت کرتی, آج اس طرح در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی, آج در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی. اور آگے بھی فرماتی ہیں وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفِرْقَةِ, اور آج جو دنیا کے اندر فرقہ واریت موجود ہے, ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کر رہا ہے, یہ فرقہ واریت کیوں ہے بیوی وجہ بتا رہی ہیں اور اس کا رائے حل بتا رہی ہیں. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفِرْقَةِ, ہماری اطاعت کو, ہماری امامت کو فرقہ واریت سے محفوظ رہنے کا سبب قرار دیا. بیوی کا جملہ دیکھیں, ہماری امامت کو فرقہ واریت سے محفوظ رہنے کا سبب قرار دیا. عزیزو, جو آج تک امامت سے دور تھے وہ آج تک فرقہ واریت کی جنگوں میں ملوث ہیں, مبتلا ہیں اور دوسروں کا گلا کاٹ رہے ہیں. آپ نے دیکھا سانحہ مچ ہوا, ابھی کیا ہوا تھا؟ میں ایک جملے کے اندر مکمل سانحہ مچ کو آپ کے سامنے پیش کروں.
امامت کے قائلین کو، امامت کے فراموش کنندہ نے مارا، ان لوگوں نے مارا جو امامت کے قائل نہیں تھے، انہی لوگوں نے مارا جو اسلام کے قائل نہیں تھے۔ امامت کیا ہے؟ دینات کیا ہے؟ وہی دین۔ بی بی کو کیا ضرورت تھی کہ بی بی نے مکمل دین کا فلسفہ بیان کرنے کے بعد آخر میں دو جملے بیان کیے، وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا إِمَامًا لِلْفِرْقَةِ۔ آخر میں بی بی نے اپنی امامت کا ذکر کیا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو ہمارے ائمہ پر حجت ہے، یہ وہ بی بی ہے۔ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اگرچہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، بہت قلیل، لیکن اس بی بی کا مقام سروا پڑی اس بی بی کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک اور حدیث میں سورہ تیسرے پارے کی پہلی آیت، تلک الرسل، کیا آیت ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پہلی آیت ہے تیسرے پارے کی۔ اس آیت میں خدا کیا فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ بی بی کون ہے؟ لفظ فاطمہ بیان کرنا آسان ہے، مقام سمجھنا مشکل ہے، معرفت سمجھنا مشکل ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اگر کوئی ان کی معرفت سمجھ جائے؟ یہ ہوتا ہے بیان کرنے میں۔ امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں اسی آیت کے ذیل کے اندر امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں، قال صادق علیہ السلام ما تقاملت النبوۃ للنبی حتی اقرا بفضلها ومعرفتها۔ یہ جو آیت کریمہ کے اندر خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی خداوند متعال نبی کی نبوت کو اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچاتا، اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچاتا جب تک وہ فاطمہ کی معرفت اور فضیلت کا اقرار نہ کرتے۔ کیسے فضیلت اختیار کرتے ہیں؟ بعض کو تفریق کی ہے نا خدا نے۔ مقام زہرا کا اقرار ہوگا، معرفت زہرا کا اقرار جس نبی کو جس حد تک ہوگا اس رسول کو اتنا اعظم بنایا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ادراک حضرت زہرا کا رسول خدا کو تھا، اور اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم ہے، تمام نبیوں سے مرتبہ افضل ہے ان کا۔ اور جو اپنے والد کی والدہ ہو، اور جو فرمائیں جو اپنے والد کے لیے ام ابیہا کا لقب حاصل کر لے، کیوں یہ لقب ملا؟ کیا رسول خدا ایسے ہی القابات لاڈ کے اندر القابات دیا کرتے تھے، محبت کے اندر القابات دیا کرتے تھے؟ نہ عزیزوں، ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت زہرا پر جو پہلی مصیبت ٹوٹی، جب انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ میرے والد روز مکے کی گلیوں میں دین خدا کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اور جب پلٹتے ہیں تو لہو لہان ہو کر پلٹتے ہیں۔ مکے کے لوگ بچے پتھر مار مار کر میرے والد کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بی بی بہت چھوٹی ہیں، کم سن ہیں، روایتوں میں ہے 3 سال کی ہے یا 5 سال کی ہے۔ آپ کی بچیاں بھی ہوں گی، ہمیں بتائیں کہ 5 سال کی بچی کا شعور کتنا ہوتا ہے۔ یہ تھی زہرا، مقام زہرا یہ ہے، اپنے والدہ سے کہتی ہیں اے والدہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میرے پدر اس انداز سے آتے ہیں، آپ روزانہ ان کو مرہم لگاتی ہیں، آج زہرا کو اجازت دیں میں اپنے بابا کو مرہم لگاؤں گی۔
عزیزو، ایک رات رسول خدا مکہ کے لوگوں کے ظلم برداشت کرتے ہوئے گھر کو واپس تشریف لاتے ہیں، پورا جسم لہو لہان ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، اے بابا جان، آج زہرا آپ کو مرہم پٹی کریں گی۔ رسول خدا نے اپنا سر بی بی کے آغوش میں رکھا، بی بی نے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کا سر صاف کرنا شروع کیا۔ عزیزو بی بی مرہم لگا رہی تھی، لیکن بی بی برداشت بہت کر رہی تھی۔ بی بی کی آنکھوں سے ایک اشک رسول خدا کے زخم پر گرا۔ بے ساختہ رسول خدا نے فرمایا، یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے زہرا تو اپنے والد کی ماں ہے۔ اے زہرا کس طرح مرہم پٹی کر رہی ہے؟ اے زہرا، ماں کے سامنے جب بچہ زخم لگا کر آتا ہے، وہ زخم کھا کر آتا ہے، وہ ماں بہت برداشت کرتی ہے، وہ ماں بہت برداشت کرتی ہے، لیکن جب ضبط کے بندھن ٹوٹتے ہیں وہ ماں رو دیتی ہے۔ اے زہرا تو اسی انداز سے مجھے مرہم لگا رہی ہے۔ اے زہرا انت ام ابیہا، اے زہرا تو اپنے والد کی ماں ہے۔ عزیزو، آج بی بی زہرا کو غصہ دینا ہے نا، بی بی زہرا کی غربت پہ رونا ہے، امام حسین کی غربت پہ بی بی زہرا کو غصہ دیا، اب امام حسین کو غصہ دو بی بی کا، بی بی پر دوسری مصیبت کیا ٹوٹی؟ شیخ ابی طالب کے اندر والدہ سیدہ بغیر کھانے کے موجود ہیں، وہاں پر جو بھی کھانا ملتا بی بی سلام اللہ علیہ سکی تھی، آپ کو معلوم ہے تقسیم کر دیا جاتا، رسول خدا کے گھر میں کھانا موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ بی بی خدیجہ تشریف لے گئی، امتیوں کے دروازے کو دستک دی، اے لوگو آپ لوگوں نے کھانا تناول کر لیا ہو تو مجھے کچھ کھانا دے دیں۔ ان لوگوں نے پلٹ کر سوال کیا، اے بی بی کیا آپ کے پاس کھانا نہیں ہے؟ بی بی نے فرمایا، میں اپنے لیے کھانا نہیں مانگ رہی، میری چھوٹی بچی زہرا بھوکی ہے۔ عزیزو، یہ دوسری مصیبت کیا تھی؟ اسی والدہ کی رحلت کا موقع تھا۔ بی بی خدیجہ، یہ محسن اسلام جس کا اسلام پر احسان ہے، کوئی اس بی بی کو یاد نہیں کرتا۔ کیا غربت ہے میری بی بی کی، بی بی خدیجہ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ عزیزو، رسول خدا سرا میں تشریف لائے، بی بی کی رحلت کا وقت قریب ہے۔ بی بی رسول خدا سے کہتی ہیں، اے رسول خدا، اے حبیب خدا، کیا میں نے اپنا حق ادا کیا؟ کیا میں نے اپنا حق ادا کیا؟ رسول خدا فریاد کر کے کہتے ہیں، اے خدیجہ، اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا تو کس نے حق ادا کیا؟ اے زہرا، اسلام آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ بی بی فرماتی ہے، اے رسول خدا، کچھ وصیت ہے آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، جی بی بی کیجئے۔ بی بی نے فرمایا، اے رسول، آپ اسلام کی مصلحت کی خاطر ازدواج کریں گے، لیکن اے رسول، سنا ہے سوتیلی مائیں بچوں پر ہاتھ اٹھایا کرتی ہے، سوتیلی مائیں بچوں کو مارا کرتی ہے، میں نے زہرا کو بڑے لاڈ سے پالا ہے۔ عزیزو، یہ والدہ بھی بچھڑ گئی۔ عزیزو، رسول بی بی کے اوپر ایک اور مصیبت کیا ٹوٹی؟ بی بی کے اوپر ایک اور مصیبت یہ آئی کہ رسول خدا اب اس دنیا سے کوچ کرنے لگے ہیں، رسول خدا اب اس جہان سے جانے لگے ہیں، لیکن بی بی بہت اداس ہے، بہت گریہ کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے بی بی کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انصار کی عورتوں نے بی بی سے آ کے پوچھا، اے زہرا، جب آپ اتنا گریہ کر رہی تھی، آپ جب اتنا اپنے بابا کے سامنے رو رہی تھی تو کیا بات تھی کہ آپ نے مسکرانا شروع کیا، آپ نے رونا بند کر دیا؟ بی بی نے اور باتیں تو نہ بتائیں، لیکن ایک بات بتائی۔ کیا کہا؟ بی بی نے فرمایا، اے عورتوں سنو، میرے رسول خدا نے، میرے پدر نے مجھ سے کہا تھا کہ اے زہرا اداس مت ہو، میں جا رہا ہوں، لیکن تو بھی مجھ سے جلد آ جائے گی ملنے۔
اے زہرا تیری اور میری جدائی زیادہ طویل نہیں ہے عزیزو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول خدا نے ان کو مظالم کا بیان کیا ہو، اور حقیقتاً ایسا ہے رسول خدا نے ان کو وہ ظلم و ستم جو ان کے اوپر ٹوٹنے ہیں وہ بیان کر دیے۔ عزیزو کیا ہوا؟ بی بی دربار گئی، دربار میں بی بی کو جھٹلایا گیا، بی بی کو دھتکارا گیا، عزیزو وہ سرحدیں پھاڑی گئی۔ عزیزو اب جب بی بی دربار سے باہر نکلتی ہے، میں نے شان انداز بیان کیا کس انداز سے بی بی گئی تھی، اب جب بی بی کے واپس چلنے کا انداز ہے وہ انداز بڑا دردناک ہے۔ بی بی فضا روایت کرتی ہیں کہ بی بی ایک قدم پر چلا کرتی تھی اور ایک قدم پر گر جاتی تھی، ایک قدم پر چلا کرتی تھی، ایک قدم پر گر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، مولا امیر انتظار میں تھے کہ بی بی کب پہنچتی ہیں۔ اب مولا امیر نے دیکھا کہ بی بی کی حالت متغیر ہے، بی بی ضعیفہ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر مولا نے پوچھا، اے بی بی کیا ہوا، حق نہ دیا گیا؟ بی بی نے فرمایا، اے علی میں رسول کی بیٹی، اے کاش اتنا ہوتا کہ مجھے حق نہ دیتے، اے علی مجھے جھٹلایا گیا ہے، اے علی مجھ سے گواہ طلب کیے گئے ہیں۔ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم